ہے اور 3 جنوری کو زمین کے قریب ترین ہوتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سورج قریب آیا جس کی وجہ سے فاصلہ کم ہوا, اور سائنس کہتی نہیں, سورج اپنی جگہ پہ تھا, زمین گھوم کے قریب گئی ہے. اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو یہ زمین جو ہے سورج کے قریب آتی ہے اور زمین ہی جو ہے وہ سورج سے دور جاتی ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ سورج کی حرکت ہے, سورج جو ہے وہ مغرب سے مشرق حرکت کرتا ہے اور 1 سال میں پورا کرتا ہے, اور یہ سورج کی حرکت ہے کہ وہ زمین کے قریب آیا یا زمین سے دور گیا. اب یہ جو سورج کیا زمین کے قریب آتا ہے کہ نہیں آتا, اس پہ تو اتفاق ہے ہمارا, یعنی دونوں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا ہے, کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا. تو اس کے اوپر امام اہل سنت نے جو ایک پوائنٹ بتایا تھا, یہاں پہ پہلے تھوڑی سی شکل بنا لیتے ہیں جو کل بھی بنائی تھی ہم نے. درمیان میں سورج اور یہاں پہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زمین سائنس کے مطابق اور یہ زمین سائنس کے مطابق, یعنی کہہ لیں کہ جب ہمارے پاس 3 جولائی آئے گا تو سب سے زیادہ فاصلہ تقریباً 15 کروڑ اور 20 لاکھ ہو جاتا ہے تقریباً. اور یہ فاصلے ایگزیکٹ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نوٹس کھولیں گے تو ساتھ والے صفحے کے اوپر ہر سال کے تاریخ ٹائم وہ فاصلے وہاں پہ آپ کو دیے ہوئے, وہ اسی وجہ سے دیے تھے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ سائنسی حقائق ہیں. پھر جب یہاں پہ کیا آئے گا 3 جنوری آئے گی تو پھر کیا ہوگا, قریب ترین ہوگا, یعنی 14 کروڑ 70 لاکھ تقریباً کلومیٹرز, یعنی تقریباً زمین جو ہے وہ سورج کے قریب ترین ہو جاتی ہے. کن دن, یعنی یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے, تقریباً 50 لاکھ کلومیٹر جو ہے یہ فاصلہ فرق پڑ جاتا ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی مقدار مادہ بہت زیادہ ہے, یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اور زمین کے سورج کے گرد گھومنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ سورج کی مقدار مادہ زیادہ ہے اور وہ زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یعنی زمین سورج کے گرد کیوں گھوم رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کبھی جب کائنات بنی اس وقت یہ دھماکہ ہوا, یہ چل پھر رہے تھے, زمین ادھر جا رہی تھی, سورج ادھر جا رہا تھا, راستے میں کیا ہوا, سورج ملا, اور پھر کیا ہوا کہ زمین اس کے پاس سے گزری اتفاقاً, اور پھر کیا ہوا, سورج نے زمین کو اپنی طرف کھینچ لیا. اب وہ کھینچ رہی, وہ کھینچا تو وہ اب زمین کھینچی نہیں, وہ پوری نہیں کھینچی, اس نے کیا کیا, زمین نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا سورج کے گرد. اب بڑے وہ انداز سے سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ زمین سورج کے گرد بس گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سائنس بیان کرتی. اور وجہ کیا ہے, اچھا پھر کہتے ہیں یہ مزید کیوں نہیں اس میں آگے ٹکراتی, تو وہ پھر وہ دائروی حرکت کا قانون کہ زمین میں نافریت پائی جاتی ہے, زمین سورج کی طرف نہیں آنا چاہتی, وہ کیا کرتی ہے, وہ اس راستے پہ جانا چاہتی ہے. اب کیا ہے, کیا وجہ بنتی ہے, یہ دونوں قوتیں آپس میں بیلنس ہوتی ہے اور زمین کیا کرتی ہے, اس کے گرد گھومتی رہتی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ امام اہل سنت پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں, یہاں پہ یہ سارے جو صورتحال ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 13 لاکھ گنا بڑا جسم, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. یعنی 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومے گا. کیسی عجیب بات ہے. پھر جو زمین ہے وہ اپنے سے 13 لاکھ گنا بڑے جسم کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے, اس میں اتنی نفرت آ گئی, نافریت یعنی سینٹریفیوگل فورس, ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ آ گئی کہ وہ سورج کا مقابلہ کر رہی ہے. وہ کہاں سے آ گئی, کچھ بات سمجھ میں آئی میری. ٹھیک ہے, یہ تو پہلا پوائنٹ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سائنس کے قانون کے مطابق کیا, دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ سائنس کے قانون کے مطابق جو فارمولا ہم نے پڑھا تھا گریویٹیشنل لا, وہ یہ تھا کہ Fg(m1m2/r²), اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 جسم اور 2 جسموں کے درمیان اگر ہم نے قوت کشش معلوم کرنی ہو تو ایسے کریں گے,
جتنا وہ زیادہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، چونکہ آر اسکوئر نیچے جو ہے جو درمیانی فاصلے کا مربع ہے، تو جتنا فاصلہ کم ہوگا قوت اوپر کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، اور اگر فاصلہ بڑھ جائے گا تو قوت کیا ہوگی؟ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب زمین کا اور سورج کا وزن تو کم و بیش نہیں نہ ہو رہا، وہ تو جتنا ہے اتنا ہی ہے، مقدار مادہ جتنی ان کی ہے۔ تو اب کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ جب زمین قریب ترین آئے گی تو قوت کشش کیا ہو جانے چاہیے؟ زیادہ۔ تو سب سے زیادہ قریب کب آئے گی؟ 3 جنوری کو 14 کروڑ 70 لاکھ۔ تو جب سب سے زیادہ قریب ترین آئے گی تو اس وقت قوت کشش سورج کی زمین کے اوپر کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ۔ اور جب یہ سب سے زیادہ دور ہوگی زمین، وہ 15 کروڑ 20 لاکھ پہ، تو جب سب سے زیادہ دور ہوگی تو فاصلہ بڑھ گیا۔ جب فاصلہ بڑھے گا تو ان دونوں کے درمیان قوت کیا ہو جائے گی؟ وہ کم سے کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 جولائی کو ان دونوں کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان قوت کشش کیا ہوگی؟ کم ترین ہوگی۔ اور سب سے زیادہ کب ہوگی؟ یعنی سب سے زیادہ سورج جو ہے وہ یہاں پہ 3 جنوری کو کھینچ رہا ہوگا طاقت کے ساتھ۔ تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین جو کہ 13 لاکھ گنا چھوٹا جسم ہے، اس کو سورج نے کھینچنا شروع کیا کھینچ کے 50 لاکھ کلومیٹر قریب کر لیا زمین کو۔ توجہ ہے سب کی؟ ٹھیک ہے۔ اب جب قریب کر لیا، جب قوت کشش سب سے زیادہ پاورفل طریقے سے سورج نے اس کو گھیرا ہوا تھا زمین کو، اور قریب بھی کر لیا ہوا تھا، اس وقت کیا کیا زمین نے؟ 3 جنوری کے بعد اس سورج کی طاقت کے اوپر جو سب سے زیادہ طاقت اس وقت بن چکی ہوئی تھی، اس کو چھڑایا اپنے آپ کو، اور پھر سورج سے بھاگ کر 50 لاکھ کلومیٹر دور چلے گئی اگلے 6 مہینوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس وقت جب سورج سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ رہا تھا، اس لمحے وہ کیا ہوا؟ پھر وہ سورج سے اس کی طاقت سے نکلتی ہے اور پھر جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے، پھر قریب آ جاتا سورج کھینچتا، پھر یہاں پہ تو کہتے ہیں لگتا ہے کہ سورج کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ کافی ملتا ہے۔ کب تک؟ 3 جولائی سے لے کر 3 جنوری تک اس میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے، وہ زمین کو کھینچتا رہتا ہے، پھر پتہ نہیں اس کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملتا، وہ بیچارہ بھوکا کمزور پڑ جاتا ہے، اور زمین کو موقع مل جاتا ہے اس کے چنگل سے وہ بھاگ جاتی ہے اور 50 لاکھ کلومیٹر دور، شاید ایسا ہو۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات ہم اس وقت کرتے جب دونوں جسم ایک جیسے ہوتے، دونوں کی طاقت ایک جیسی ہوتی، تو چلے کہتے ہیں کہ آدھے دائرے میں ایک جو ہے وہ حاوی رہتا ہے، باقی آدھے دائرے میں دوسرا رہتا ہے، پھر اس میں طاقت آ جاتی ہے، وہ ذرا ریسٹ کر لیتا ہے، پھر وہ یعنی غلبہ، پھر دوسرا کے غلبہ، یعنی ایک غالب ایک مغلوب، اس طرح صورتحال چلتی رہتی ہے اور یوں دائرہ بنا رہتا ہے۔ لیکن ایک جسم جو 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ بھلا کیسے اس طرح جو ہے نا وہ یہ سلسلہ بن سکتا ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے ہی دن جب سورج نے زمین کو اپنی طرف کھینچا تھا، اسی لمحے اس کو ٹکرا جانا چاہیے تھا، کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ، اور یہ چیز سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو؟ چاند والی تو بات ہی نہیں کی ابھی۔ نیو مون نہیں، ابھی نیو مون ہم نے شروع نہیں کیا جی۔ ہاں، کافی سالوں سے، یعنی ہزاروں اربوں خربوں سالوں سے، وہ سائنس سے پوچھ لیں کب سے کائنات بنی تو وہ آپ کو بتائیں گے اتنے خرب سال ہو گئے، اتنے خرب سال اور سے جو ہے نا کائنات ہماری ہوگی، پھر یہ ختم ہو جائے گا، ٹھس ایسے ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں، تو انہیں کہ اتنے خرب سالوں سے سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس سے کھینچ نہیں رہی زمین، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور ہر سال وہ جب 3 جولائی کا دن آتا ہے، اس وقت وہ سب سے زیادہ دور ہے، اور جب 3 جنوری آتی پھر سب سے زیادہ قریب۔ اور یار دنوں کا ہی کوئی چینج ہو جاتا، کبھی 2 جنوری بھائی کھینچ رہا ہے، پہلے 3 جنوری کو دیکھیں زمین قریب ترین آتی تھی، اب 2 جنوری کو ہی آ جاتی ہے، پھر 1 جنوری کو آ جاتی۔ یار کھینچ تو رہا ہے نا، دیکھو پہلے تو دیر لگتی تھی، اب ذرا جلدی جلدی کام ہو رہا ہے۔ یہاں یہ کلومیٹر ہی چینج ہوتے، 14 کروڑ 70 لاکھ ہے یار، اب دیکھیں اس وقت جو تھا نا 1000 سال یا 2000 سال پہلے 14 کروڑ 70 لاکھ تھا، اب دیکھیں 69 لاکھ ہو گیا ہے، پھر اگلے سال جو ہے وہ 68 لاکھ ہو گئے، وہ کم ہوتے 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 پھر یہ 13 کروڑ پہ آ جاتا ہے سلسلہ۔
بھائی کھینچ تو رہا ہے نا، بھلے ایسا ایسے کھینچ رہا ہے سورج، لیکن ان فاصلوں میں تبدیلی آتی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ قوت کشش نہیں ہے. اور سلسلہ کیا ہے کہ یہ درمیان میں یہاں پہ سورج نہیں بلکہ زمین ہے، اور سورج جو ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جو سورج کی حرکت کا دائرہ ہے اس کا مرکز جو ہے وہ زمین کے مرکز سے 50 لاکھ کلومیٹر ہٹا ہوا ہے. اس کے اوپر سورج اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے. تو جب وہ اس پوائنٹ پہ آئے گا تو اسی لمحے انہی تاریخوں میں کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ قریب ہوگا. جب وہ گھومتے گھومتے اپنا دائرہ یہاں پہ پہنچے گا 180 درجے کرے گا، تو وہ 3 جولائی کا جب دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سب سے زیادہ دوری ہو جائے گی. پھر یہاں پہ آئے گا نہ نافریت کا جھگڑا نہ جاذبیت کا بکھیڑا. پڑھا تھا نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کل ہم نے باتیں کی تھی. یہ تو تھی 3 باتیں، وہ یعنی 3 دلائل جو امام اہل سنت نے سورج کے قریب اور دور ہونے کی بنیاد پر آپ نے دیے کہ وہی تاریخیں ہی قائم رہتی ہیں، انہی تاریخوں میں قریب، وہی فاصلے، وہی سارا کچھ. یہ کیا؟ یہ تو چینجنگ آنی چاہیے نا. ظاہر اتنے اربوں خربوں سالوں سے تو ہر سال کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے نا یار، آخر کھینچ رہا ہے تو. اچھا، اب آتے ہیں ہم دوسری بات جو چاند کے حوالے سے تھی. امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے، بہت بڑا جسم ہے. تو گریویٹیشن کے لیے یاد رکھیے گا کہ سائنس کا یہ بھی اصول ہے کہ یہ سورج جو ہے کتنی دور تک چیزوں کو کھینچ رہا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جس میں مقدار مادہ ہے تو وہ کتنی دور تک چیز کو کھینچے گی. تو آپ کو جب ہم نے پڑھایا تھا سیارے، تو سیاروں میں کیا پڑھایا تھا؟ سب سے زیادہ دور کون سا تھا؟ نیپچون، 450 کروڑ کلومیٹر. تو وہ بھی سائنس کے مطابق کیوں گھوم رہا ہے سورج کے گرد؟ کہ سورج اس کو کھینچ رہا ہے. اب وہ 450 کروڑ دور والے جسم کو بھی سورج جو ہے وہ کھینچ کے اپنے گرد گھما رہا ہے. اس کا مطلب درمیان میں جتنی چیزیں آئیں گی ان کو بھی تو کھینچ ہی رہا ہے نا. تو ہم نے بات کیا کی تھی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو زمین آ گئی اور یہاں پہ زمین کے گرد کیا گھومتا ہے؟ چاند. اور یہ سورج آ گیا ہمارا. اب سورج کی کشش چاند کے اوپر. اب یہ باتیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے، پکی پکی یاد ہونی چاہیے کہ چاند کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے؟ 4 لاکھ. سورج کا کتنا ہے؟ 15 کروڑ. یعنی چاند تو بالکل قریب ہے نا اس کے 4 لاکھ. تو وہ یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یعنی تھوڑا سا فرق ہے. 15 کروڑ کے مقابلے میں تو 4 لاکھ ہی ہے نا یہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ سورج کا مقدار مادہ لیں. جو سائنس پڑھنے والے بچے ہیں وہ کام یہ ضرور کریں کہ سورج کا میس جو ہے وہ معلوم کر لیں، زمین کا میس معلوم کر لیں، چاند کا معلوم کر لیں. اور یہ جو فارمولا آپ کو بتایا ہے اس کو لگا کر ان کی قوت کشش کیلکولیٹ کریں. جب آپ ان کی قوت کشش کیلکولیٹ کریں گے، یعنی سورج کس طاقت سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین کس طاقت سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو دونوں کی قوت جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. جب دونوں کی قوت آ جائے تو اس میں دیکھیں کیا نسبت ہے، کیا سورج زیادہ طاقت سے کھینچ رہا ہے یا کہ زمین زیادہ طاقت سے کھینچ رہی ہے. تو جب آپ اس فارمولے کو حل کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا جو کہ نسبت میں کچھ یوں ہے: 2:1/5. 2:1/5 کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 2.25 گنا زیادہ طاقت سے سورج جو ہے وہ چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے زمین کی قوت کشش کے مقابلے میں. یعنی جس طاقت سے زمین کھینچ رہی ہوگی، جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی، اس سے تقریباً 2.25 گنا طاقت سے سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہر سال، ہر مہینے، چونکہ مہینے میں چاند اپنا چکر پورا کر لیتا ہے، آہستہ آہستہ چونکہ دگنی سے بھی زیادہ طاقت ہے سورج کی، تو ہر مہینے، ہر سال، ہر لمحے کیا ہونا چاہیے؟ چاند کو زمین سے زیادہ فاصلے پہ ہوتے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سورج کے قریب ہوتا چلا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی چال میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا.
بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں کہ جب سورج جو ہے, یعنی اس کو سمجھاتے ہوئے, مزید آسان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت جو ہے امام اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ کیا ہے, 5 کو 2 سے ضرب دی, 10 اور 1, یعنی یہ آ جائے گا 11/5. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 11 بندے جو ہیں وہ چاند کو اس طرف کو کھینچ رہے ہیں, اور 5 بندے جو ہیں وہ یعنی زمین کے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ چاند کو اس طرف کو کھینچ رہے ہیں. تو یہ کون سا لمحہ ہے, نیو مون کا. تو نیو مون کون سا ہوتا ہے, جب زمین اور سورج کے درمیان کیا آ جاتا ہے, چاند آ جاتا ہے. تو سورج کی روشنی ساری کی ساری چاند کے اس حصے پہ پڑتی ہے, اس وجہ سے زمین سے نظر نہیں آتا. جو 27-28 تاریخ کو چاند ہمیں آسمان کے اوپر نہ دن کو نہ رات کو جو نظر نہیں آتا, اس کے نظر نہ آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے. اب سورج کی روشنی چاند کے اس حصے پہ پڑتی ہے, اور جو غیر روشن حصہ ہوتا ہے وہ زمین والوں کی طرف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ 29 تاریخ آتی ہے, چاند جو ہے تھوڑا سا فاصلہ بناتا ہے سورج سے, پھر یہ روشنی یہاں والی یہ روشنی نیچے سے ہو سکتا ہے ہمیں نظر آ جائے. اگر نظر آ جائے تو نیا مہینہ شروع کیا جاتا ہے. تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بناتا چلا جاتا ہے, اور چاند ہمیں زیادہ سے زیادہ روشن نظر آتا ہے. تو یعنی یہ تو طے شدہ بات ہے ہمارے نزدیک بھی اور سائنس کے نزدیک بھی کہ جب نیو مون بنتا ہے اس وقت چاند جو ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا, وہ بھلے سورج کے گھومنے سے آئے, وہ بھلے زمین کے گھومنے سے آئے, لیکن پوزیشن یہی ہوگی. تو اب اس وقت طاقت کیا ہے کہ 11 بندے ادھر کو کھینچ رہے ہیں, 5 بندے ادھر کو کھینچ رہے ہیں, لیکن چاند پھر بھی سورج کی طرف نہیں جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھیں, یہ چاند کو یہاں نہیں, جب فل مون بنے گا وہ چاند تو یہاں ہوگا. یعنی ہم دیکھتے کیا ہے, مشاہدہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے 14ویں کے چاند کا, تو ادھر سے 14ویں کا چاند جو ہے وہ کیا ہے, طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب سورج ادھر سے غروب ہوا, چاند ادھر سے نکل رہا ہے. تو وہ کیوں نکل رہا ہے, چونکہ ان دونوں کے درمیان 180 کا زاویہ آ گیا, تو وہ پورا روشن بھی تو اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ سورج ادھر ہے, چاند ادھر ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, درمیان میں زمین ہے. تو اب وہ جو 11 بندے سورج کے اس طرف کو چاند کو کھینچ رہے تھے, اور زمین کے 5 بندے ادھر کو کھینچ رہے تھے, اب قوت کشش کی کیا صورتحال بن گئی کہ 5 بندے زمین کے بھی ادھر کو ہی کھینچ رہے ہیں, اور سورج کے بھی 11 بندے ادھر کو ہی کھینچ رہے ہیں. اب اگر نیو مون کے وقت کوئی مسئلہ تھا, تو اب فل مون کے وقت تو یہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ 16 کے 16 بندے ہی جو ہیں وہ ایک طرف کو کھینچ رہے ہیں چیز کو, چاند کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اگر نیو مون کے وقت کوئی پرابلم ہے تو فل مون میں نہیں ہونی چاہیے, اور فوراً چاند کو کیا چاہیے کہ وہ آ کے ٹکرا جائے کس کے ساتھ, زمین کے ساتھ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رفتار سے, جس انداز سے, جس حساب سے چلایا ہوا ہے, اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چلایا ہوا ہے, سدھایا ہوا ہے ہمارے رب عز و جل کا. وہ ان گریویٹیشن کے اصولوں کے مطابق, ان جاذبیت کے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا. سمجھ میں آگئی بات؟ یاد رہیں گی یہ باتیں, کچھ بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلی بات, امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف زمین اور سورج ہی نہیں, جو باقی سیارے ہیں, جو زمین سے کتنے کتنے گنا بڑے ہیں, 318 گنا بڑا تھا مشتری. وہ کتنی بڑی خوبصورت سی گیند آپ نے دیکھی تھی, اس کے اوپر جو تصاویر آپ کو دی تھی. زحل بھی 95 گنا بڑا آیا یاد, وہ یورینس اور نیپچون بھی بڑے. تو یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چاند ایک طرف ہو اور زحل, مشتری, مریخ وغیرہ اس طرح ایک سائیڈ پہ آ جائیں, لائن اپ ہو جائیں, کیران میں آ جائیں, سیدھ میں آ جائیں. تو اب صرف وہی نہیں, یعنی زمین اور سورج ہی نہیں, باقی سیارے بھی اس کو ایک ہی طرف کھینچ رہے ہوں گے چاند کو. لیکن کیا ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس وجہ سے نہیں فرق پڑتا چونکہ ان کے درمیان قوت کشش, جاذبیت, گریویٹیشنل فورس نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں پڑتا. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا. اب وہ جو کل صفات ہمارے رہ گئے تھے, ہم ذرا جلدی سے ان کو پڑھتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی صفحہ نمبر 236 نکالیے.
8 नंबर पॉइंट अकूल लिखा हुआ है। तो मैं जरा तेजी से पढ़ूंगा चूंकि ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझा दी हैं। तो अब जरा आप देख लीजिए इनको। जाज़बियत के बुतलान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के झूठा होने पर दूसरा शाहिद अदले कमर है। हयत जदीदा यानी जदीद साइंस में करार पा चुका है कि अगरचे जमीन कमर को करीब से खींचती है और आफताब दूर से, मगर जिर्म शम्स लाखों दर्जे जिर्म जमीन से बड़ा होने के बायस इसकी जाज़बियत कमर पर जमीन की जाज़बियत से 2.1/5 गुनी है। यानी जमीन अगर चांद को 5 मील में खींचती है तो आफताब 11 मील, और शक नहीं कि यह ज्यादत हजारों बरस से मुस्तमर है। तो क्या वजह कि चांद जमीन को छोड़कर अब तक आफताब से ना जा मिला, या कम से कम हर रोज या हर महीने इसका फासला जमीन से ज्यादा और आफताब से कम होता जाता, मगर मुशाहिदा है कि ऐसा नहीं। तो जरूर जाज़बियत बातिल वो मुहम्मल ख्याल है। और यहां ये उज़र के आफताब जमीन को भी तो खींचता है। अजब सदाए बेमानी है कि जमीन को खींचने से कमर पर इसकी कशिश क्यों कम हो गई। 1 और 11/5 की निस्बत इसी हालत मौजूदा ही पर तो मानी गई है जिसमें शम्स जमीन को भी जज़ब कर रहा है। फिर इस करार याफ्ता मुसल्लम का क्या इलाज हुआ। 9वां पॉइंट लुत्फ यह है कि इज्तिमा के वक्त कमर आफताब से करीब तर हो जाता है। इज्तिमा का मतलब क्या? न्यू मून के वक्त, न्यू मून का वक्त। इज्तिमा का मतलब दोनों चीजें एक ही तरफ हैं। तो इज्तिमा के वक्त कमर आफताब से करीब तर हो जाता है और मुकाबले के वक्त दूर तर। मुकाबले का मतलब फुल मून के वक्त। हालांकि करीब वक्त इज्तिमा आफताब की जाज़बियत के 11/16 है, सिर्फ 3/8 ही अमल करती है कि कमर शम्सो अर्ज के दरमियान होता है, यानी जब न्यू मून बनता है। जमीन अपनी तरफ 5 हिस्से खींचती है और शम्स अपनी तरफ 11 हिस्से। तो बकदर फजल जज्बे शम्स 6/16 जानबे शम्स खिंचा और करीब वक्त मुकाबला यानी फुल मून के वक्त जाज़बियत के सब 16 हिस्से कमर को जानबे शम्स खींचते हैं कि अर्ज शम्सो कमर के दरमियान होती है। तो दोनों मिलकर कमर को एक ही तरफ खींचते हैं। गर्ज वहां तफादुल का अमल था, यहां मजमुए का कि इसके सह चंद के करीब है। तो वाजिब के वक्त मुकाबला शम्स से बनिस्बत वक्त इज्तिमा करीब तर आ जाए। हालांकि इसका अक्स है तो साबित हुआ कि जाज़बियत बातिल है। फिर आगे तरफा यह कि इस बेचारे सगीरुल जुस्सा का मतलब छोटा सा जिस्म, ठीक है जी। चांद को सिर्फ शम्स ही नहीं उसके साथ ज़ोहरा और तारत भी जानिबे शम्स खींचते हैं और इधर से अर्ज अपनी तरफ घसीटती है। खुसूसन उन तीनों का एक दर्जे से भी कम फासले में हजारों बार किरान हो चुका है। ना उन तीनों की मजमुई कशिश जज्बे जमीन पर गालिब आती है, ना इस सितमे कशाकश में कमर को कोई जख्म पहुंचता है, ना वो अस्पताल जाता है, ना सिविल सर्जन का मुआयना होता है। आफताब के 6 करोड़ चांद से भी लाखों हिस्से बड़ा है। तो इस पर तो 4 के इज्तिमा से वो जुल्म होता कि कमर बेचारे की क्या हस्ती। ये इस खींचतान में पुर्जे पुर्जे हो जाना था। हम देखते हैं कि इस पर हरफाना दर किनार इसकी मुंजबत चाल में असलन फर्क नहीं आता। तो मुंजम के औहाम और जाज़बियत के तखय्युलात सब बातिल हैं। जी समझ में आ गई कुछ बात। जी आगे देखिए, इसके बाद बफज़्ल ही ताला जाज़बियत के रद्द, नाफरियत के रद्द, हरकते जमीन के रद्द में और मज़ामीने नफीसा के आज तक किसी किताब में ना मिलेंगे ख्याल में आए। उनका बयान मौजिब तूल था, लिहाजा इन्हें इंशाअल्लाह अज़ीज एक मुस्तकिल रिसाला में तहरीर करेंगे। फिर इमाम अहले सुन्नत ने सबसे पहले यह रिसाला लिखा था, छोटा सा मुख्तसर। फिर इसके बाद आपने रिसाला लिखा फौज़े मुबीन। फिर उसमें आपने तफसील जो है वो ये जो पॉइंट्स हैं ये उसमें भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने फिर तफसील के साथ, फिर इसके बाद आप आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये जो दाग वो प्रोफेसर कहता है कि 2000 साल से नजर नहीं आया तो फलां नहीं आया, तो वो यहां पे नीचे आगे आप फिर दलाइल पेश करते हैं कि ये जो सूरज के अंदर जो दाग हैं जो उसने कहा था कि नजर आएंगे, इससे पहले भी देखे जा चुके हैं। तो वो पॉइंट से इरशाद फरमाते हैं। फिर उसकी तस्वीर अगले सफे पे लगी हुई हैं।
پھر مزید آپ اب یہ خود پڑھیے گا، میں صرف آخری 17 نمبر پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں. جی ذرا دیکھیے، بالفرض یہ سب کچھ صحیح، پھر آفتاب کے داغوں کو زمین کے زلزلوں، طوفانوں، بجلیوں، بارشوں سے کیا نسبت؟ کیا یہ احکام منجموں کے لیے بے سروپا خیالات کے مثل نہیں کہ فلاں گرا یا جوڑ یا نچھتر کے اثر سے دنیا میں یہ حادثات ہوئے جس کو تم بھی خرافات سمجھتے ہو اور واقعی خرافات ہیں؟ پھر آفتاب کیا، یہ پوائنٹ دیکھیے، پھر آفتاب کیا امریکہ کی پیدائش یا وہیں کا ساکن ہے کہ اس کی مصیبت خاص ممالک متحدہ کا ہی صفایا کر دے گی؟ یعنی صرف امریکہ میں یہ کام ہوگا، صرف امریکہ ہی تباہ ہوگا، باقی دنیا کے ملک کیوں نہیں؟ یعنی اس نے صرف امریکہ کی ہی کیوں بات کی کہ باقیوں میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ اس کی وضاحت کیوں نہیں کی اس نے؟ کل زمین سے اس کا تعلق کیوں نہ ہوا؟ بیان منجم پر اور مواخذات بھی ہیں، مگر 17 دسمبر کے لیے 17 پر ہی اکتفا کریں. ٹھیک ہے، یہ باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو یہ پوائنٹس جو ہم نے آج یاد کیے، سمجھے، امام اہل سنت سے سیکھے، سمجھ لیں کہ یہ انتہائی اہم ہے. اس طرح کے اور مزید سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو فوز مبین میں ملیں گے. 6 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، 13 لاکھ گنا زمین بڑی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک چاند میں نے بتایا تھا کہ زمین کتنی بڑی ہے چاند سے؟ 49 چاند. تو 49 کو آپ ضرب دیں ذرا 13 لاکھ سے، تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے. تو اس کے لگ بھگ آ جائے گا آپ کے پاس جواب. جی اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوالات جو چاند سے متعلق تھے اس کی طرف. جی ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے چاند کی باتیں سیکھی تھیں، کیلنڈر بنانا سیکھ لیا تھا، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو بتایا تھا کہ اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے تقریباً 22 گھنٹے ہو غروب آفتاب کے وقت اور 45 منٹ سے زیادہ دورانیہ ہو، یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند 45 منٹ کے بعد غروب ہو رہا ہو، اس سے زیادہ اگر ہوں چیزیں جو ہماری کیلکولیشنز ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو پھر ایسا چاند انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا. یہ جو معیار ہے، یہ والا جو 22 گھنٹے اور 45 منٹ والا، یہ ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے تجربات کی بنیاد پر. تو بہت سارے ماہرین نے جو تحقیق کرنے والے ہیں، کسی نے کوئی بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کہا نہیں جی یہ سورج اور چاند کا آپس میں درجہ جو ہے وہ 10 ہوگا تو پھر نظر آئے گا، 10 سے زیادہ ہوگا تو پھر نظر آئے گا، 10 سے کم ہوگا تو نہیں نظر آئے گا. کسی نے کہا 10.5 ہو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ سورج یہ جس طرح سورج اور چاند یہ اس دائرے میں حرکت کر رہے ہیں، جس کے جو دائرہ سورج جو ہے وہ 1 سال میں پورا کرتا ہے اور چاند 1 مہینے میں پورا کرتا ہے، اس کے اندر جاتے جاتے جب سورج اور چاند کا آپس میں فاصلہ 10 درجے سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر نظر آئے گا، اگر کم ہوگا تو پھر نظر نہیں آئے گا. اسی طرح غروب آفتاب سے کے وقت چاند اگر سورج سے 10 درجے اوپر ہوگا تو پھر نظر آئے گا. اس طرح کے اور بھی کئی چیزیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی لوگوں نے بیان کی ہیں اور انہوں نے اپنے اصول بنائے ہیں جو کہ تقریباً 20 مختلف قسم کے ہیں. یعنی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی کی یعنی ہر جو بندہ تحقیق کر رہا ہے وہ پھر اپنی رائے دیتا ہے. تو اس میں اختلاف بھی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ نظر آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا. جی آگے چلتے ہیں کہ چاند ہم نے دیکھا. جی توجہ کریں، سب گفتگو نہیں کرنی ہے، اہم باتیں اب ڈسکس ہوں گی چاند سے متعلق. کہ چاند نظر آ گیا، مثلا ہم میں سے کسی کو نظر آ گیا تو اب کیا کریں؟ یعنی یکم کیسے ہوگی؟ یکم سرکاری اناؤنسمنٹ، اسلامی شرعی اناؤنسمنٹ جو ہے، یکم ہونے کا اعلان کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے اگر آپ کو چاند نظر آیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قاضی کے پاس جانا چاہیے، قاضی سے رابطہ کرنا چاہیے، قاضی کو اطلاع دینی چاہیے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے. پھر اگر وہ آپ سے کچھ سوالات کرے، کچھ پوچھے یا کوئی بھی معاملہ ہو وہ تصدیق کرنا چاہے تو مزید آپ سے سوالات بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی گواہی وہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے آپ کی گواہی کو رد کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ قاضی کون ہوگا؟ جانا کس کے پاس ہے؟ قاضی کے پاس. رابطہ کس سے کرنا ہے؟ قاضی سے. اب قاضی کون ہوگا؟ قاضی وہ ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں جس کو حکومت مقرر کرتی ہے.
سمجھ میں آئی؟ جس کو حکومت یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہم خود ہی جناب وہ کسی کو قاضی بنا دیں، آپس میں 100 200 500 یا 1000 بندے مل کے کسی کو قاضی بنا دے، تو ایسا قاضی جو ہے وہ قاضی نہیں کہلائے گا، بلکہ قاضی کون ہوگا؟ جس کو حکومت مقرر کرے گی، جس کو ریاست مقرر کرے گی، وہ بندہ قاضی ہوگا. ٹھیک ہے. اب چاند کے اوپر چونکہ پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی سرکاری طور پر قائم ہے، اور اس کا وہ قائم ہی اسی وجہ سے ہے کہ چاند کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاند نظر آیا یا نہیں نظر آیا، تو یہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ کرے گا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. تو پاکستان کی حدود کے اندر، پاکستان کے اندر اگر کسی کو چاند نظر آتا ہے تو شرعاً کیا اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو رابطے میں لے، ان سے رابطہ کرے، ان کو بتائے، ان کو اطلاع دے کہ مجھے چاند نظر آیا ہے یا جو بھی صورتحال ہے. اب وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی چونکہ ریاست پاکستان کی ہے، اور اس کا حکم جو ہوگا وہ ریاست پاکستان کا حکم ہوگا اور وہی چلے گا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ رویت ہلال کمیٹی ہے، یا کوئی بندے خود اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے گواہیاں لینی شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ہم میں سے کوئی بیٹھ جائے یا جو بیٹھتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں کہ جناب وہ ان کے پاس گواہی آ رہی ہے، اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں یکم ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا پاکستان کے کسی شہر میں یکم ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا وہ پہلے سے اعلان کر دیتے ہیں خود ہی گواہیاں سن کر. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی گواہیاں لینا ہی شرعاً جائز نہیں ہے، گواہی سننا ہی ان کا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرے؟ گواہی کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ قاضی کو جو ہے نا اس کی عدالت میں دی جائے گی. تو یہ صورتحال تو ہو گئی کہ قاضی کون ہوگا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قاضی وہ ہوگا جس کو ریاست یا حکومت بنائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ حکومت نے پاکستان میں کس کو بنایا ہوا ہے؟ تو وہ بنایا ہوا ہے کہہ لیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی، اور اس کا جو بھی چیئرمین ہوگا پاکستان والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے اعلان کے مطابق کیا کریں؟ نیا مہینہ شروع کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کمیٹی وغیرہ وہ ساری غیر شرعی ہیں، ان کے مطابق کہہ لیں کہ پاکستانیوں کو عمل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ غیر شرعی ہیں، چونکہ ان کو حکومت پاکستان نے نہیں بنایا، اس وجہ سے وہ غیر شرعی ہیں. سمجھ میں آئی بات یہ؟ جی. اس سے آگے چلتے ہیں، کچھ اور سوالات ہیں ہمارے پاس، ذرا ان کو سامنے رکھ لیتے ہیں. ایک سوال بڑا اہم ہے جو کہ پوچھا جاتا ہے، اور آپ سے بھی ہو سکتا ہو، کہ یہ جو ہم حسابات کرتے ہیں چاند کا، یہ اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، علماء کرام کے لیے اور عوام کے لیے سب ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کیلکولیشنز ہمیں کر کے دے رہے ہیں، پورا کیلنڈر آپ نے 2 سالہ بنا کے دے دیا، 20 سالہ بھی دے دیا، یہ قطعی ہیں یا ظنی ہے؟ ظن کا مطلب کہ کیا یہ حتمی بات ہے، قطعی بات ہے، پتھر پہ لکیر ہے، یا کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں امام اہل سنت نے بہت پیارا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کلام کیا ہے جد الممتار میں. تو اس کے جو صفحات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، مختصراً میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسابات چونکہ ٹھیک ہیں، جس طرح کہ ہم نے کیلنڈر بنایا، اب کیلنڈر بنایا آپ دیکھیں اسی کے مطابق چاند نظر آ رہا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ختم کر دیں. چاند پتہ ہے کب نظر آئے گا کب نظر نہیں آئے گا، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا، پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے امام اہل سنت پہلے حسابات کی طرف آ جاتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند کے معاملے میں حسابات 2 طرح کے ہیں. کیا ہیں؟ چاند کے معاملے میں حسابات 2 طرح کے ہیں. نمبر 1، ایک حساب یہ ہے چاند اور سورج کا چلنا. اب اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو حسابات ہیں یہ قطعی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں یہ ظنی ہیں. اب چونکہ اختلاف ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، تو اس اختلاف کا حل امام اہل سنت نے نکالا. آپ نے اس کی وجہ بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ حساب سے چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں. اب یہ جہاں چل رہے وہ حساب ہم نے صدیوں کے تجربات کے بعد، فارمولوں کے بعد، یہ تحقیقات کے بعد وہ حاصل کر لیا، انہی کے مطابق ہم نے اوقات نماز کے کیلنڈر بنائے.
یعنی ہم اوقات نماز کے کیلنڈر جو بنائے ہوئے ہیں وہ اس کی بنیاد کیا ہے پیچھے؟ یہ آیت قرآنیہ کہ سورج اور چاند جو ہے یہ حساب سے چل رہے ہیں. اب جب حساب سے چل رہے ہیں تو وہ حساب ہم نے معلوم کیا, کیلنڈر کا پتہ چلا کہ یہ طلوع کتنے بجے کرے گا, صبح صادق کب ہوگی, طلوع کتنے بجے ہوگا, سر کے اوپر کتنے بجے آئے گا, پھر عصر کا وقت کب ہوگا, مغرب کا کب ہوگا, عشاء کا کب ہوگا. یہ وہی حسابات تھے جو چاند اور سورج کے چلنے کا پتہ دیتے تھے. وہ حسابات ہم نے معلوم کیے اور پھر اس کے مطابق کیلنڈر بنا لیا, اور جب ہم نے کیلنڈر بنا لیا اور اس کے مطابق ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سحری افطاری بھی کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ دوسری طرف کیوں نہیں آتے, چاند کے قمری کیلنڈر کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند کا چلنا جو ہے یہ تو حساب سے ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا بات, کیا چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے, یعنی انسانی آنکھ سے نظر آنے کے قابل کب ہوتا ہے؟ یہ حساب جو ہے یہ تخمینہ ہے, یہ ظن ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی پکی بات نہیں ہے کہ چاند باہر صورت نظر آئے گا ہی آئے گا یا چاند نہیں نظر آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ جو 22 گھنٹوں والی بات کی یا میں نے آپ کو کہا 45 منٹ والی بات کی, اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ حتمی ہے, یہ حرف آخر ہے آپ کا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر 21 گھنٹے 45 منٹ یا 58 منٹ ہو گئے ہیں تو کیا پھر چاند نظر نہیں آئے گا؟ اب میں چپ ہوں, یعنی میں نے تو 22 گھنٹے کہا نا, لکھ کے بھی دیا ہے, تو اگر 21 گھنٹے 58 منٹ ہو گئے ہیں تو کیا چاند نظر نہیں آنا چاہیے؟ پھر اس کے چونکہ 22 گھنٹے سے زیادہ والا نظر آئے گا, تو میں کہوں گا کہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نظر آ جائے. یعنی میرا یہ اصول بھی پکا نہیں ہے. اسی طرح اور لوگوں کے میں نے بھی بہت سارا بنایا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح کیا ہوا کہ یہ جو کیلنڈر آپ دیکھیں آپ کے نوٹس میں دیا ہوگا, ذرا نوٹس بھی ایک مجھے دیجیے. اس میں ایک صفحہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے محکمہ موسمیات کا. جی لکھا ہوگا کراچی پاکستان کوآرڈینیٹ فار دی نیو مون آف دی ایئر 2020. یہ باقی ٹیبل تقریباً ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں, یہ ایک ٹیبل رہتا ہے ہمارا. یہ محکمہ موسمیات کا کیلنڈر ہے جو سرکاری طور پر جاری ہوتا ہے اور ان کی ویب سائٹ سے مل بھی جاتا ہے, ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کی PDF فائل بھی مل جاتی ہے. یہ کیلنڈر جو 2016 میں تھا اس کے مطابق جب میں نے جائزہ لیا, یہاں اصول تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس اصول کی بنیاد پر انہوں نے چاند کو قابل رؤیت کیا ہے یا نہیں کیا, تو اس میں کیا تھا کہ چاند جو ہے 40 منٹ کا دورانیہ, اگر 40 منٹ دورانیہ ہے اور ادھر سے اس کی عمر جو ہے وہ 20 گھنٹے سے اوپر ہے, جو میں سمجھا تھا اس وقت, تو وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایسا چاند نظر آ جاتا ہے. تو ایک چاند کے بارے میں جو کہ بڑی عید کا چاند تھا, 2016 کی بات ہے, میں لاہور میں کورس کروا رہا تھا تو یہی میں باتیں سمجھا رہا تھا. اب کورس میں ہم نے کہا کہ وہ چاند نظر آئے گا, لیکن وہ 29 گھنٹے کا تقریباً چاند 40 منٹ دورانیہ وہ چاند نظر نہیں آیا, لیکن کیلنڈر پہ لکھا ہوا تھا کہ چاند نظر آئے گا. اور چاند کس کا, کیلنڈر کس کا بنایا ہوا تھا؟ محکمہ موسمیات کا بنایا ہوا تھا. وہ ہماری پیشن گوئی اس وقت پھر غلط ہوئی, پھر اس کو ہم نے چینج کیا تھوڑا سا, اس کی عمر چاند کی تھوڑی سی بڑھا دی, وہ 20 گھنٹے سے 22 گھنٹے پہ ہم اپنا اصول لے گئے, ٹھیک ہے, 40 منٹ سے 45 منٹ پہ. تو اب جو میں بتاتا ہوں یا بناتا ہوں وہ 20 گھنٹے اور 40 منٹ پہ نہیں, 22 گھنٹے اور 45 منٹ میں بناتا ہوں, اور وہ کامیاب بھی ہوا جب یہ آپ نے دیکھا کہ جو فواد چودھری کے ساتھ کیلنڈروں سے, اب فواد چودھری نے اپنا کوئی اصول بنایا ہوگا, مثلا 35 منٹ کا بنایا یا ادھر سے 16 گھنٹے کی عمر کا بنا لیا, تو اب وہ 16 گھنٹے ظاہر ہے وہ بھی جن لوگوں نے بنایا کیلنڈر وہ بھی کوئی چھوٹا ادارہ نہیں تھا, بہت بڑا ادارہ تھا, ماہر فلکیات تھے, ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے تو انہوں نے بنا کے دیا نا اس کو, ٹھیک ہے. اب ان کا اصول اور ہمارا اصول اس میں فرق آ گیا. اب ان کے مطابق کیا تھا, چاند نظر آنا چاہیے تھا, ہمارے مطابق جو تھا وہ نہیں نظر آنا چاہیے, تو فرق آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ماہرین فلکیات کا بھی, جو فلکیات کے اسی کے اوپر بحث کرتے ہیں. تو وہ وہی کہتے ہیں کہ جناب اسی طرح ایک صاحب تھے
بڑے نامی گرامی، تو مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو ان کا مجھے فون آ گیا، میسج آیا یا شاید فون آیا، انہوں نے کہا یہ بھلا کیسے چاند نظر آ سکتا ہے، یہ تو چاند نظر آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے انہیں کہا جی کون سا چاند نظر آتا ہے اور کون سا چاند نظر نہیں آتا، یہ آپ مجھے اصول بتا دیں سائنس سے نکال کے۔ اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، بہت سائنس ترقی کر گئی نا، ہم کہتے ہیں بہت سائنس، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو ذرا ان کی کسی کتاب سے جو ان کی نصابی کتاب ہے اس میں سے ذرا دکھائیں ہاں کسی میں لکھا ہو کہ چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے۔ کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ جنہوں نے کی، مسلمانوں نے ریسرچ کی، چونکہ ان کے مہینوں کا مسئلہ تھا، چاند کے نظر آنے نہ آنے کا تھا، تو جن لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی صرف انہیں، لیکن وہ اس چیز کو، ان اصولوں کو، چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے یعنی انسانی آنکھ کے نظر آنے کے قابل کب ہوتا ہے، یہ اپنی نصابی کتاب میں تو انہوں نے شامل نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ چونکہ یہ حرف آخر نہیں ہے، تو نصابی کتابوں میں صرف ایک جو اتھینٹک اصول ہوتے ہیں وہی لکھے جاتے ہیں، باقی تو جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ پھر دیگر الگ سے مضامین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا، یہ حساب کتاب میں آتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو کہ ماہرین فلکیات جس کے بارے میں شش و پنج میں ہوں کہ پتہ نہیں نظر آئے گا نظر نہیں آئے گا، تو شریعت اس کے بارے میں پھر کیسے اس کے اوپر بنیاد رکھ سکتی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اس وجہ سے کہ ہر چاند کے بارے میں آپ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظر آئے گا ہی آئے گا یا نہیں نظر آئے گا۔ تو یعنی یہ آپ نے نظارہ اس سال کر بھی لیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی والے کہہ رہے تھے، چھاپ دیا یہ چاند نظر آئے گا، لیکن وہ چاند نظر نہیں آیا۔ یعنی وہی سائنس، جو کہ وہی بندے جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ سائنسدان جو ہیں وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، تو دنیا کو دکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جو پہنچے ہوئے تھے وہ چاند کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ تو یہ وجہ ہے، یعنی کیا کہ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ چاند کے چلنے کا تو قطعی ہے معاملہ، لیکن یہ 22 گھنٹے پہ نظر آئے گا، 23 پہ آئے گا، 29 پہ آئے گا، 45 منٹ کے بعد نظر آئے گا یا 40 پہ ہی آ جائے گا، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو اصول ہے، یعنی 45 منٹ 22 گھنٹے 10 درجے اونچا ہوگا 10 درجے نیچے ہوگا، تو یہ ظنی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو معاملہ چاند کا جو بنا تو یہ ظنی بن گیا اس معاملے میں آ کر، تو قطعی بات نہیں ہے۔ میرا خیال یہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ یہیں سے اب کیا آ گیا، تو اب یہاں پہ امام اہل سنت اور بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر کسی نے فتویٰ اس پہ دیا، مثال کے طور پر جس طرح کہ ہم نے کہا کہ جو پشاور والا چاند ہم نے پچھلا دیکھا تھا عید کے اوپر، کہ وہ تو 2 منٹ پہلے ہی غروب ہو گیا تھا۔ اب یہ قطعی بات ہے کہ وہ چاند غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے سے، اب چاند کا وجود ہی نہیں ہے آسمان کے اوپر، تو اب جو کہہ رہا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا، یہ اب وہ قطعی بات کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ 22 گھنٹے اور 45 منٹ والے اصول کے مطابق نہیں، وہ چاند کی حرکت، چاند غروب ہو چکا ہے، اس کی بنیاد پر وہ حکم لگا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ وہ ہے ہی نہیں چاند، چاند ہوگا تو نظر آئے گا نا۔ میرا خیال یہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ جی اب دیکھتے ہیں سوالات جو ہمارے ہیں۔ جی رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے حسابات یقینی ہیں یا کہ ظنی، یہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے۔ پرائیویٹ رؤیت ہلال کمیٹیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہم نے بات کر لی۔ اوقات نماز کے کیلنڈر جائز تو قمری کیلنڈر شرعن ناجائز کیوں، یہ بھی بات آپ کو میں نے سمجھا دی، کیونکہ قمری کیلنڈر جو ہے وہ حتمی رائے نہیں ہے، حتمی کیلنڈر جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کہ اصول ہی کوئی موجود نہیں ہے، یہ بھی اندازے ہیں۔ مثلا میں نے اندازہ لگا لیا کہ 22 گھنٹے 45 منٹ پہ نظر آئے گا، ہو سکتا ہے وہ نہ نظر آئے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کچھ دیر نظر آ جائے، لیکن اکثر ہمارا ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو سورج کا معاملہ ہے وہ اس کی حرکت قطعی ہے اور چاند کی بھی قطعی ہے، لیکن سورج کے لیے ہمیں وہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ چاند طلوع ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے تو کیا ہوگا، طلوع کا وقت ہو جائے گا، سر پہ آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا، یعنی اس کو دیکھنا شرط نہیں ہے کہ سورج کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ نماز کا وقت شروع ہوگا، پھر آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس طرف کیا ہے،
چاند کے لیے نظر آنا ضروری ہے. اگر بادل ہو جائیں تو پھر بھی آپ مہینہ شروع نہیں کر سکتے, بلکہ کیا کریں گے, آپ 30 کی گنتی پوری کریں گے. جب یہ اصول شریعت نے ہمیں دیا ہے تو ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے, نہ کہ کیلنڈروں کے مطابق کرنا ہے. یعنی ہم نے مہینہ کیسے شروع کرنا ہے, یہ طریقہ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کے مطابق دیکھنا ہے. جی آگے دیکھیے, مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 28 یا 30 تاریخ کو کیوں نہیں ہوتا؟ شریعت نے ہمیں 29 تاریخ کو چاند کی تلاش کا حکم دیا ہے, تو پھر 28 کو ایک دن پہلے کیوں کریں گے جی؟ اب اگر 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں نظر آیا تو 30 کی گنتی پوری کریں. چونکہ یہ بھی سوال آتا ہے, مثال کے طور پر پشاور والے کہتے ہیں, یا وہ ایک دن چونکہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں جی ہمیں تو چاند نظر آ گیا, تو اس وقت بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں 29 اگلے دن اجلاس ہونا ہوتا ہے, وہ ایک دن پہلے ہی اجلاس لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہ ایک دن پہلے, تو ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ کیوں نہیں ایک دن پہلے جو چاند آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ ایک دن پہلے وہاں جا کے دیکھ لیتے آپ. تو وہ اجلاس بلانا ہی شرعاً ناجائز ہوگا. 28 کو کون سا اجلاس ہوتا ہے؟ 29 کو اجلاس ہوگا, تو جب 29 آئے گی پاکستان میں جب ہوگی تو اس کے مطابق ہم کریں گے. میرا خیال یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی. شرعی قاضی کون ہوگا؟ کیا شرعی قاضی کے پاس گواہی کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو بھی چاند نظر آیا, اس کو بھی آیا, اس کو بھی آیا, ایک مفتی صاحب ہماری گواہی نہیں مانتے. یار یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا, یعنی وہاں پشاور, مردان, نوشہرہ, چارسدہ, یہ سب جہاں پہ ایک دن پہلے روزہ عید ہوتا ہے نا, آپ ذرا ان سے پوچھیں, وہ یہی کہیں یار مفتی صاحب ہماری گواہی نہیں مانتے, یار پتہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں یہ یا ہم جو ہے ان کے معیار کے مسلمان جو ہونے کا جو معیار ہے اس کے اوپر ہم پورے نہیں اترتے. پھر وہ آگے سے دلائل دیتے ہیں, دیکھیں یار سب سے زیادہ نمازیں ادھر KPK وغیرہ میں پڑھی جاتی ہیں, لوگ بھی زیادہ ادھر کرتے ہیں, پردہ بھی دیکھیں لوگ زیادہ. میں نے کہا یار یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے, اس کے مطابق اعلان کر دیا جائے, قاضی کے پاس یہ اختیار ہی نہ ہو کہ وہ کسی کی گواہی کو رد کر سکے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قاضی کی, کسی نے کہا چاند نظر آ گیا ہے تو قاضی کی کیا ضرورت ہے بھی چاند نظر آ گیا تو اعلان کر دو, حکومت اعلان کر دے. تو قاضی کیوں بنایا جاتا ہے؟ قاضی اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے تو وہ قاضی کے پاس جائے, قاضی جائزہ لے کہ کیا یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کیا شریعت کے جو اصول, قواعد و ضوابط جو شریعت نے دیے ہیں کیا یہ بندہ ان کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں پورا اترتا ہے. اگر پورا اترتا ہے تو کیا کرے, اس کو قبول کر لے. اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا, قاضی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو رد کر دے. تو کیا ہوا کہ اس کا کام ہی, قاضی کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے جائزہ لینا ہوتا ہے کہ گواہی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہ بس وہ بندہ کو دعویٰ کر دے. اچھا وہ پھر بعض صاحب ایسے ہوتے ہیں بڑے جذباتی قسم کے, وہ اب چونکہ موبائل ہاتھوں میں ہے وہ لیتے ہیں, ایسے ویڈیو بناتے ہیں سامنے رکھ کے, وہ جی میں نے چاند دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, میں نے مفتی صاحب کو فون کیا, انہوں نے میری گواہی نہیں مانی, بھلا یہ کیسے ہو گیا, ہم اتنے بندے تھے, ایسے تھا. وہ اس طرح کر کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہیں وہ لطیفے بھی یا کہہ لیں معاملات بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب وہ وائرل ہو رہی ہے, اب جو جن کی مفتی صاحب سے خصوصاً لگتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان ویڈیو کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ پوسٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, وائرل بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کچھ میرا خیال یہ بات سمجھ میں آئی. سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا قاضی کے پاس گواہی کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ قاضی کا کام ہی یہ ہے کہ گواہی کو پرکھے گا, وہ رد بھی کر سکتا ہے, وہ قبول بھی کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو گواہی کو رد کرنے کا اختیار اس کو نہیں دیتے تو قاضی بنایا ہی کیوں ہے؟ جس کو چاند نظر آ گیا اعلان کر دے حکومت, قاضی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی اس کے بعد دیکھیے, اس کو ذرا بعد میں لیں گے, آخری سوال جو رہ گیا, پہلے پچھلے آ جائیں جی ہمارے سوالات. جو پچھلا 38 نمبر سوال دیکھیے ذرا. سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنا اور عید کرنا کیسا؟ جی کیسا ہے جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار وہاں پہ مکہ مکرمہ ہے, خانہ کعبہ ہے, مسجد نبوی شریف ہے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, اسی کے مطابق روزہ رکھ لینا چاہیے, اسی کے مطابق عید کرنی چاہیے, مہینہ بھی اسی کے مطابق شروع کرنا چاہیے.
تو ہمیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین لے کر تشریف لائے ہیں، جو ہمیں دیا ہے، جو شریعت کے اصول قواعد و ضوابط دیے ہیں، وہ تو آپ نے یہ دیے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر دو. وہاں پہ تو یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ سعودی عرب کو فالو کریں. تو جو شریعت کا اصول ہے ہم اس کو فالو کریں گے. ہاں یہ ہو جائے کہ سعودیہ کو میں بھی اسی دن یکم ہو جائے، اسی دن روزہ ہو جائے، اسی دن عید ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اکٹھی ہو جائے گی. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے جائزہ بھی لیا کہ اگر سعودیہ والے کیا کریں کہ چاند کے نظر آنے پر ہی نیا مہینہ شروع کریں تو پورے سال میں تقریباً 90% مہینے ہمارے ان کے ساتھ شروع ہوں گے. شاید اکا دکا میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف آ جائے. یہ جائزہ لیا تھا نا جس دن ہم نے وہ پیشن گوئی کرنے کے چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے، انسانی آنکھ سے نظر آنے کے کب قابل ہوتا ہے، تو اس میں میں نے تفصیل آپ کو بتائی تھی. کیا اہل مشرق کی رؤیت اہل مغرب کے لیے بھی ہے؟ جی. اہل مشرق کس کو کہتے ہیں؟ مشرق والوں کو. اہل مغرب کن کو کہتے ہیں؟ مغرب والوں. بڑا آسان سا اصول ہے. اب یہ وہ کہاں سے شروع ہوں گے اہل مشرق اور کہاں پہ ختم ہوں گے اہل مغرب؟ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں. اب آپ سب جو ہیں یہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں؟ یہ بھی بات ہے. کہتے جی مشرق میں ہیں. آپ سب مشرق میں بیٹھے ہوئے کہ مغرب میں بیٹھے ہوئے؟ کیا کیا جائے؟ کہہ رہے ایک پہلے دائرہ فکس کریں پھر بتائیں گے ہم آپ کو. کہہ رہے شمال کی طرف ہے. ہم تو صرف مشرق مغرب کی بات کر رہے ہیں فی الحال. کن کے لیے؟ سعودیہ والوں کے لیے ہم مشرق میں ہیں، ملائیشیا والوں کے لیے مغرب میں. ملائیشیا تو بہت دور چلے گی، آپ انڈیا میں ہی آ جاتے. انڈیا کے لیے ہم مغرب میں ہیں. تو اب ہم مشرق میں ہیں کہ مغرب میں؟ ذرا یہ تو فیصلہ کریں پہلے. آپ سمجھ رہے ہیں سوالات کو؟ سوال سمجھ میں آ جائے نا تو پھر بندہ جواب تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے کہ یار ایسے نہیں ایسے. جی ذرا سنیے چونکہ یہ آگے کام استعمال ہوگا. مشرق کیا ہوتے ہیں اور مغرب کیا ہوتی ہے؟ اہل مشرق کون ہوں گے اور اہل مغرب کون ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، خاموشی بھی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک عالمی معیار مقرر کیا گیا ہے کہ مشرق کیا ہے اور مغرب کیا ہے. عالمی معیار کا مطلب کیا ہے کہ جو گرینج ہے یعنی لندن ہے اس میں گرینج اور وہاں پر ایک لائن اس طرح، یعنی کہہ لیں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں تو یہ شمال ہو گیا اور یہ جنوب ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ لائن جو یہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے جس پہ سورج آئے گا تو وقت ظہر شروع ہوگا، دائرہ نصف النہار اس کو ہم کہتے ہیں یا میریڈین لائن اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. یہ لائن اور اسی طرح یہ زمین پہ بھی لائن، جس طرح ہم نے آسمانی خط استوا اور زمینی خط استوا پڑھا تھا جو کہ آدھا کیا کر دیتا ہے شمالی دنیا اور آدھی کیا ہو جاتی ہے جنوبی دنیا، جس کے اوپر سورج کیا کرتا ہے 21 مارچ کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے ہم نے یہ تو شمالن جنوبن نے کر دیا. اب سورج تو ہر وقت گھومتا رہتا ہے اس طرح، تو مشرق مغرب کون سا ہوگا؟ یعنی میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ جس طرف سے سورج آ رہا ہوتا ہے وہ مشرق، جدھر کو جا رہا ہوتا ہے وہ مغرب. اب سورج تو ہر لمحے آ بھی جا رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، کسی کے لیے آ رہا ہے کسی کے لیے جا رہا ہے، یہ تو ہر لمحے ایسا ہی سلسلہ ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ہم اس دنیا میں ایک کہہ لیں کہ عالمی معیار جو مقرر کیا گیا وہ کہہ لیں کہ وہ گرینچ کو مقرر کیا گیا کہ اس سے یعنی اب پوری دنیا یہ اس طرح پورا گول آپ گھوم جائیں تو 360 درجے، ایک دائرہ 360 درجے. تو انہوں نے کہا کہ گرینچ کو ہم 0 مقرر کر لیتے ہیں، اس سے آدھی دنیا جو یہ ہے یہ مشرقی اور آدھی دنیا ادھر والی مغربی دنیا آ گئی. تو اب دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کے سینٹر میں انگلینڈ ہوگا، لندن ہوگا، تو اس سے جو آدھا نقشہ اس طرف ہے وہ کیا ہے مشرق یعنی مشرقی دنیا، اور جو آدھی اس طرف والی ہے وہ کیا ہو جائے گی مغربی دنیا. یہ تو ہو گیا عالمی معیار. اب یہاں پر بھی ان کو کیا کرنا پڑا؟ ایک نقطہ طے کرنا پڑا، ایک لائن
کرنی پڑی جہاں سے ہم حساب لیں گے، اور وہ میں نے باقی آپ کو بتا دیا کہ شمالن جنوبن کے لیے تو خط استوا ہے ہمارے پاس، یہ پورا دائرہ، تو اس سے یہ 180 درجے اور ادھر سے یہ کیا ہوگا ہمارے پاس شمالی دنیا اور جنوبی دنیا. تو مشرقی مغربی دنیا کے لیے کیا کرتے ہیں ہم نے گرینچ یعنی لندن میں ایک جو یہ دائرہ نصف النہار بنتا ہے، اس سے جو آدھی دنیا اس طرف آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشرقی دنیا، اور یہ ادھر والی کیا ہوتی ہے مغربی دنیا. لیکن ایک ہوتی ہے مقامی جہت، یہ تو ہو گیا عالمی جہت، یعنی عالمی طور پر ہم نے جس کو معیار مقرر کیا ہوا ہے. تو مقامی طور پر کیا ہے؟ تو مقامی طور پر یہ ہے کہ وہ جو آپ معیار مقرر کر لیں. مثلا میں کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو مجھ سے کون مشرق میں ہے اور کون مغرب میں ہے، تو آپ سب میرے لیے مشرق میں ہیں، تو اس طرف جو بھی ہو جو بھی جگہیں وہ کیا ہو جائیں گی مغرب ہو جائے گی. سمجھ میں آئی؟ تو اب معیار آپ نے خود مقرر کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم مسجد کی یہ والی دیوار جو ہے پیچھے والی جو ہے، تو اس کو معیار مقرر کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، ہم سب کے سب جو ہے وہ مشرق میں بیٹھے ہوئے، پھر چونکہ سورج ادھر سے اس طرف کو آئے گا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اہل مشرق کی روایت اہل مغرب کے لیے بھی ہے، یہ کیا ہے، یہ بات یا لفظ یا جملہ یہ کیسے ہے؟ تو اب اس کا مطلب تو یہ بن رہا ہے کہ اگر مشرق والوں کو چاند نظر آ جائے تو مغرب والے بھی اسی بنیاد پر چونکہ ان کو نظر آ گیا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ انڈیا میں چاند نظر آ گیا ہے، اسی بنیاد پر پاکستان والے بھی کیا کریں، نیا مہینہ شروع کر دیں. چونکہ وہ مشرق میں ہے تو یہاں مغرب میں. اچھا اگر یہ مشرق مغربی کرنا ہے تو فاصلہ بھی کو طے کر لیں، پھر انڈیا ہی کیوں؟ یہاں قریبی کراچی سے جو مشرقی علاقہ جو بھی بنے کوئی شہر بنے تو وہ کیوں نہیں؟ اگر اس شہر میں چاند نظر آ جائے، یا انڈونیشیا چلے جائیں تو انڈونیشیا کو کیوں نہیں لے رہے کہ انڈونیشیا میں چاند نظر آ جائے تو اس کی بنیاد پہ پاکستان میں شروع کر لیا جائے. کچھ بات میری سمجھ میں آئی آپ کو کہ اہل مشرق اور اہل مغرب کیا ایسا ہے؟ اب مثال کے طور پر ادھر تو انڈیا میں چاند نظر آ جائے اور پاکستان میں بادل ہو جائے، پھر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اہل مشرق یا اہل مغرب جہاں پر جو قاضی ہوگا وہ قاضی اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ کیا دوسرے علاقوں کی، دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں کی گواہی اس کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ مشرق مغرب، اور یہ جملہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے کس عیسوی تاریخ کو کون سی اسلامی تاریخ ہوگی، یہ بھی آپ نے نکالنا سیکھ لیا ہوا ہے. کیا ایک ملک میں چاند نظر آنے پر دوسرے ملک والے اسی بنیاد پر یکم کر سکتے ہیں؟ انڈیا میں چاند نظر آ جائے تو کیا پاکستان والے یکم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر ملک کا قاضی جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، ہر ملک کی ریاست بھی. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ اب وہ قاضی جو پاکستان میں ہے، اب بس پاکستان میں چاند نظر آ جائے تو اب انڈیا میں جو قاضی صاحب ہیں وہ کیا ہے، وہ جائزہ لے لے کہ ہم نے یکم کرنی نہیں کرنی اس بنیاد پر یا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بعض اوقات ان کے ملک میں چاند نظر نہیں آیا، گواہیاں نہیں آئیں، تو اب وہ کیا فیصلہ کریں گے، چاند نظر نہیں آیا، اور ہمارے ہاں چاند نظر آ گیا تو ہم فیصلہ کریں. اور اس طرح ہوا بھی ہے ماضی میں کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا ہے لیکن انڈیا میں چاند نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بعد میں رمضان شروع کیا ہے، ہم نے 30 روزے پورے کیے ہیں، انہوں نے 29 کیے ہیں. یہ بھی حالیہ سالوں میں اس طرح جو ہے نا یہ واقعہ رونما ہوا. تو یہ یعنی کہہ لیں کہ ہر ملک کا قاضی ہوگا. قاضی کون ہوگا؟ یعنی رویت ہلال کا فیصلہ کون کرے گا؟ قاضی کرے گا. قاضی کون ہوگا؟ جس کو حکومت مقرر کرے گی. اچھا اب اس قاضی کا فیصلہ کہاں تک چلے گا؟ جتنی حکومت ہوگی. تو پاکستان کے قاضی کا فیصلہ پاکستان میں، سعودیہ کا قاضی ہے تو سعودیہ میں. اب یہاں پہ وہ مسئلہ آ گیا جو یہاں سے سوال تھا کہ جو حج ہوتا ہے، جو عید ہوتی ہے، جو روزہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ سعودیہ میں بغیر چاند دیکھے
انسانی آنکھ سے چاند نظر آئے بغیر روزہ ہونا، حج ہونا، یعنی یہ فرض عبادات کا ہو جانا، تو اس کا کیا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو اس میں ہم کہتے ہیں چونکہ وہ فیصلہ ان کی ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ان کے رہنے والوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ان کے رہنے، تو ہم اگر اس ملک میں جائیں گے حج کرنے، روزہ رکھنے، عید کرنے، تو ہم بھی پابند ہوں گے اس کے مطابق کریں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی توجہ دلائی جائے کہ یار یہ فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں، لیکن وہ پھر وہاں سے کیا دلائل آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیو مون ہے، نیا چاند ہے، اگر آپ دوربین سے کر لیں یا حسابات سے کر لیں تو تب بھی ایک ہی بات ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ یعنی جو شریعت میں آیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، یہ چاند اس طرح انسانی آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ حسابات سے بھی آپ کو پتا چل جائے کہ نیا چاند بن گیا ہے تو آپ مہینہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ وجہ بیان کر رہے ہیں یہ قابل قبول ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے نزدیک نہیں ہوگی، ہمارے نزدیک تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اس کا یہ جو مجازی معنی ہے یہ نہیں لے سکتے، چونکہ یہاں پہ مراد ہی یہ ہے کہ چاند دیکھا جائے گا، اگر نظر آئے گا انسانی آنکھ سے تو پھر ہی یہ کم کی جائے گی۔ اب وہ ان کے اپنے دلائل یا کہہ لیں کہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی حسابات کر لیے، بس ٹھیک ہے ہو گیا، کیلنڈر بنا لیا، نظر آئے نہ آئے ہم تو اس کے مطابق شروع کریں گے۔ اب چونکہ ان کی ریاست کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق وہ ٹھیک ہوگا یا اس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہوں گے، اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ریاست کا فیصلہ ہے، وہاں کے عوام کو، وہاں کے رہنے والوں کو، اس ملک میں جب ہم ہوں گے تو اس کے مطابق روزہ رکھنا، عید کرنا۔ اب اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو اگر کوئی وبال آئے گا یا کوئی گناہگار ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ وہ قاضی ہوگا یا جو بھی وہاں پہ جو ذمہ داران ہیں اس کے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میرا خیال یہ بات بھی آپ سمجھ گئے۔ جی آگے چلتے ہیں ہمارے پاس۔ اگر قاضی کافر ہو، اس کے لیے میں نے پھر آپ کو وہ رسالہ مفتی صاحب کا بھیجا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے وہ یوم شک کا روزہ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ ذرا لے لیں۔ جی آگے ہے، جب حسابات سے چاند کی رویت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو رویت ہلال کمیٹی کی کیا ضرورت؟ یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت اس وجہ سے بنتی ہے کہ حسابات سے چاند کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، شرعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ چاند نظر آنے کا امکان ہے یا امکان نہیں ہے، لیکن وہ شرعاً نافذ کیسے ہوگا یہ کون کرے گا؟ یہ قاضی کرے گا یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی؟ ہم اندازے لگا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ نظر آنے کا امکان ہے نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ گواہوں کو چاند نظر آئے گا، جن کو چاند نظر آئے گا وہ قاضی کے پاس پیش ہوں گے، وہ قاضی کو بتائیں گے، قاضی مطمئن ہوگا، پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہمیں حسابات سے پتہ چل جاتا ہے تو اب رویت ہلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں قاضی قضا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ پھر نافذ العمل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ہم۔ فلاں دن فلاں مہینے کی پہلی ہوگی تو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہوگی، اس طرح کے اقوال یا حسابات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی وہ فلاں عید، فلاں رمضان المبارک فلاں دن شروع ہو، مثلا ہفتے کے دن شروع ہو تو بڑی عید پیر کو ہوگی یا ہفتے کو ہوگی، اس طرح کی باتیں جو ہیں کتابوں میں آپ کو ملیں گی یا لوگ کہتے ہوئے سنیں گے، تو ان کی شریعت میں کوئی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکثری بات جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہو، لیکن شریعت کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یا آپ اس کی بنیاد پر آپ کسی قاضی کے فیصلے کو چیلنج کریں کہ جناب نہیں یہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہ جناب قاضی صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، چاند نہیں نظر آیا، یا یہ جو انہوں نے کہا یہ تو نظر آنا چاہیے تھا، یا کم یہ ہونی چاہیے، تو یہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اختلاف مطالعے کے اوپر۔ اختلاف مطالعے کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہے کبھی آپ نے لفظ یہ مطلع اختلاف؟ بہت ہی اہم بات ہے جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ ذرا مشکل بھی ہے سمجھنی۔ اگر آپ سوال سمجھ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے اس کا جواب انشاءاللہ بھی سمجھ جائیں گے، اور اس کے اوپر امام اہل سنت نے بڑی زبردست تحقیق کی ہے، وہ تحقیق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ،
ٹھیک ہے، ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اس کے لیے آپ توجہ کے ساتھ میری ذرا بات سنیے گا. اختلاف مطالع کیا ہے؟ اختلاف مطالع یہ ہے مختصراً کہ ایک جگہ پر چاند نظر آ جائے اور دوسری جگہ پر چاند نظر نہ آئے. ایک جگہ پہ نظر آ گیا، اب دوسری جگہ پہ چاند نظر نہیں آیا، تو ہم جہاں پہ چاند نظر آیا تھا اسی کا فیصلہ جس جگہ چاند نظر نہیں آیا وہاں پر بھی نافذ کر دیں. تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ اختلاف مطالع معتبر ہے، یعنی اس کا اعتبار کر لیا. سمجھ میں آئی؟ اس کو مان لیا، دوسرے جگہ کے چاند کو بھی ہم نے یہاں پر اس کی رویت کو نافذ کر دیا، حالانکہ اس جگہ پر چاند نظر نہیں آیا. سمجھ میں آئی بات؟ جس جگہ چاند نظر آیا وہاں تو یکم ہونی ہی ہونی ہے، وہاں تو پہلی ہونی ہی ہونی ہے نا، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جہاں پر چاند نظر نہیں آیا آپ وہاں پر بھی کیا کریں؟ پہلی کر دیں، رویت کو نافذ کر دیں، اعلان کر دیں کہ یکم ہوگی. تو اب آپ نے کیا کیا کہ اس جگہ پہ تو چاند نظر نہیں آیا تھا، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مثلا پاکستان میں یہ اصول ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پوری پاکستان کی حدود کے اندر اندر جو پاکستان کا جو ایریا ہے اس کے اندر کسی بھی جگہ کسی بھی شہر میں اگر چاند نظر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے؟ چونکہ پاکستان کے اندر چاند نظر آ گیا ہے اس وجہ سے وہ پورے پاکستان میں اس کا حکم نافذ کر دیتے ہیں، بھلے وہ تفتان میں ایک کنارے پہ جا کے چاند نظر آیا ہو، یا کراچی میں چاند نظر آیا، پورے ملک میں تو چاند نظر نہیں آیا. میری بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اب کراچی کا چاند تو کراچی والوں کی یکم کروائیں، اب پشاور، لاہور، ادھر ملتان، وہ باقی سارے شہروں میں تو چاند نظر نہیں آیا تو وہاں کیوں یکم ہو رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی میری بات کہ نہیں آئی؟ اچھا پھر آپ کہیں گے یار انڈیا میں یکم ہو گئی تو یہ شہروں میں آپ جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اختلاف مطالع جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آ جائے اور دوسری جگہ پہ اس کا حکم جو ہے وہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اگر تو ہم کیا کریں اس کو نافذ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہم نے اختلاف مطالع کو معتبر مان لیا. اور اگر کہہ لیں کہ وہ حکم نہ لگے یا نہ مانے تو ہم کیا کہیں گے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. جس جگہ چاند دیکھا جائے گا وہیں پہ یکم ہوگی. پاکستان میں اگر یکم ہوتی ہے تو وہ قاضی جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ قاضی کیا کرتا ہے؟ چونکہ وہ جتنی اس کی حدود ہے یعنی پورا پاکستان، تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ چاند نظر نہیں آیا وہاں پر بھی رویت کو نافذ کر سکے. تو یہاں پہ رویت کیوں نافذ ہو رہی ہے؟ قاضی کی وجہ سے رویت نافذ ہو رہی ہے. ورنہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. یعنی جہاں چاند نظر آئے گا وہی ملک والے، وہی شہر والے، وہی علاقے والے جو ہے وہ یکم کریں گے، ورنہ یکم نہیں ہوگی. میرا خیال یہ بات آپ سمجھ گئے. تو وہ اس وجہ سے مانا جاتا تھا نا، ریاست ایک تھی، اسٹیٹ ایک آ گئی نا، ایک قاضی کے انڈر آ گئی، پورا ملک ایک ہو گیا. تو اب علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں تو وہ اس حساب سے آگے چلتے ہیں. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کیا چاند کے نظر آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کتنے ایریے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بات آپ کو سمجھانی تھی کہ اختلاف کیا یہ اختلاف مطالع پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. تو اس میں امام اہل سنت نے بڑی پیاری تحقیق ارشاد فرمائی ہے اپنی ایک کتاب میں، غالباً اس کتاب کا نام ہے، کتابوں کی فہرست ذرا دیکھیں آپ جی، یہ 6 نمبر پہ جو کتاب ہے ازکی الہلال، یہ تحقیق اس میں ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں ذرا پوائنٹ اس کا سمجھانے کی کوشش کروں گا اور وہ ذرا مشکل ہے، آپ نے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی جو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف مطالع جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، تو کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ چاند کب قابل رویت ہوتا ہے؟
اس میں اختلافات ہیں کہ چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اصول جو ہے فی الحال یہاں لیتے ہیں جو کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چاند اور سورج کے درمیان 10 درجے کا فاصلہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, چاند یعنی 10 درجے سے زیادہ ہو تو چاند نظر آئے گا, اور 10 درجے سے کم ہو تو چاند نظر نہیں آئے گا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ 10 درجے کیا ہیں. تو ہم نے نیو مون پڑھا تھا. نیو مون کے بعد ہم نے کیا کہا تھا کہ سورج اور چاند دونوں مغرب سے مشرق چلتے ہیں, اور 0.98 چلتا ہے سورج اور چاند چلتا ہے 13.18, اور 24 گھنٹے میں تقریباً ان کی دوری کتنی ہو جاتی ہے, 12.20 درجے. یہ کتنے گھنٹوں میں تھی, 24 گھنٹوں میں. تو وہ جو ہم نے 22 گھنٹے کا اصول بنایا تھا, تو اس کا مطلب جب تقریباً 22 گھنٹے ہوں گے تو ان کے درمیان تقریباً 10 درجے کے لگ بھگ دوری ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات یہ والی. اب تھوڑا سا اور کام کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40,000 اور 75 کلومیٹر ہے کیا زمین کا محیط. جی ذرا حسابات ہونے لگے ہیں, ذرا ایکٹیو رہیے گا. ہے زمین کا محیط کتنا ہے, یعنی میں یہاں سے چلوں خط استوا پہ پوری زمین کا چکر لگا کر دوبارہ یہاں پہ پہنچ جاؤں تو کتنا فاصلہ بنے گا, 40,075. جی 40,075 ہے یہ کلومیٹر فاصلہ. تو اس میں ہم نے ایک اور کام کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, ہم نے تقسیم کیا تھا اس کو 24 گھنٹوں میں. تو کتنا آیا تھا ہمارے پاس, 1669. یاد آیا, 1669 کلومیٹر آیا تھا. جو ایک گھنٹہ ہم نے کہا تھا کہ 1669 کلومیٹر کیا ہوگا, ادھر نماز ظہر کا وقت پہلے ہوگا اور پھر اس طرف اتنے کلومیٹر پہ ایک گھنٹہ بعد ہوگا. یہ کام کیا تھا ہم نے. پھر ہم نے اس کو 60 منٹوں پہ تقسیم کر دیا تھا منٹ نکالنے کے لیے. تو ہمارے پاس آ گیا تھا 28 کلومیٹر تقریباً, اور ہم نے کہا تھا 28 کلومیٹر پہ 1 منٹ کا فرق پڑے گا. سمجھ میں آئی بات. پھر ہم نے کیا کیا تھا, اس کو مزید سیکنڈز میں کرنے کے لیے اس کو پھر 60 پہ تقسیم کر دیا تھا. تو ہمارے پاس کیا آ گیا تھا, 0.463 میٹر سیکنڈ کے حساب سے. یاد آیا کچھ بات. اب ذرا آگے چلتے ہیں اور انداز سے. اب آپ لیں یہی 40,000 اور 75 کلومیٹر, اس کو تقسیم کریں 360 سے. یہ 360 کیا ہوتا ہے, درجے. یعنی یہاں سے چلا پورا چکر لگا کر دوبارہ یہاں پہ آیا تو کتنے ہو گئے, 360 درجے. تو 40,000 کو 360 پہ تقسیم کریں. اب ہم یہ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ سورج ایک درجہ جو ہے وہ سورج کا وہ کتنے کلومیٹر لمبا ہے. یعنی یہ جو گھوم رہا ہے اس طرح کر کے وہ 1 کلومیٹر کتنا لمبا ہے. تو ذرا نکالیے کتنا آیا, یہ تقریباً 111 کلومیٹر آ جائے گا آپ کے پاس. یعنی ایک درجہ جو ہے وہ کتنا ہے, 111 کلومیٹر. یہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 111 کلومیٹر ایک درجہ جو ہے وہ یعنی بنتا ہے. یعنی درجہ کتنا لمبا ہے, خط استوا کے اوپر 100 اتنا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ سورج پورا چکر لگا کر دوبارہ یہاں پہ پہنچا کتنی دیر میں, 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں. اچھا اب دیکھیں آپ یہاں پہ جو اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فرق آیا تھا چاند کا, یہ کتنی دیر میں آیا تھا, 24 گھنٹے میں فرق آیا تھا نا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 12.20 درجے جب سورج نے مشرق سے مغرب اپنے 360 درجات پورے کیے, سمجھ میں آئی, یعنی پورے 360 درجے پورے کیے, اس وقت اتنی دیر میں 12.20 درجے کیا ہوا, چاند وہاں سے ہٹ گیا. تو یہ 24 گھنٹوں میں ہٹا, 24 گھنٹوں میں ہٹا نا. تو 24 گھنٹوں میں 12.20 درجے ہٹا. تو اگر ہم 12.20 کو تقسیم کر دیں 24 گھنٹوں میں تو ایک گھنٹے میں کتنا ہٹے گا وہ نہیں آ جائے گا, ایچ کا مطلب آورز, گھنٹے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا آ جائے گا, تقریباً آدھا درجہ. آدھا
یعنی چاند جو ہے وہ سورج سے آدھا درجہ دور ہو جاتا ہے کتنی دیر میں؟ 1 گھنٹے میں. سمجھ میں آئی؟ آدھا درجہ. اچھا اب 1 درجے میں دقیقے کتنے ہوتے ہیں؟ دقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 درجے کا 60واں حصہ. جس طرح 1 گھنٹہ کا 60واں حصہ کیا ہوتا ہے؟ منٹ ہوتا ہے. تو 1 درجے کا 60واں حصہ کیا ہوتا ہے؟ دقیقہ. تو یہ اگر آدھا درجہ ہے تو یہ 30 دقیقے نہ ہوئے. یعنی 30 منٹ آپ کہہ لیں. منٹ کہیں گے تو آرک منٹ آپ کو کہنا پڑے گا چونکہ یہ گھڑی کا منٹ نہیں ہے, یہ وہ زاویے کے جو 60واں حصہ کیا ہے وہ, تو میں وہ گڑبڑ نہ ہو جائے تو میں سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہا ہوں 30 دقیقے. کتنی دیر میں؟ 1 گھنٹے میں. کیا کرے گا؟ چاند ہٹ جائے گا کس سے؟ سورج سے, مغرب سے مشرق کی جانب. کتنی دیر میں؟ 1 گھنٹے میں 30 دقیقے ہٹ جائے گا. اگر 1 گھنٹے میں 30 دقیقے ہٹتا ہے تو 1 منٹ میں کتنا ہٹے گا؟ 1 گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 60 منٹ. تو تقسیم کریں گے تو کتنا آ جائے گا؟ آدھا دقیقہ. آدھا دقیقہ 1 منٹ میں ہٹے گا. یہ سمجھ میں آ گئی؟ چاند سورج سے ہٹے گا کتنا؟ آدھا دقیقہ 1 منٹ میں وہ فاصلہ اختیار کرے گا کس سے؟ سورج سے. کتنی دیر میں؟ 1 منٹ گھڑی کا وہ ہٹ جائے گا. اب آئیں دوسری طرف. 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 کو 60 سے ضرب دے دیں تو جواب آ جائے گا. دیکھیں کتنا آیا؟ 1440 آ گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 1440 کو یہ کتنی دیر میں؟ 1440 منٹ 24 گھنٹے میں ہوئے تو ٹوٹل درجے کتنے ہیں؟ 360. 360 پہ تقسیم کر دیں. دیکھیں کیا جواب آیا. کیلکولیٹر استعمال کر لیں. کیا آیا؟ 4 منٹ. یہ 4 منٹ کیا ہے؟ یہ 4 منٹ یہ ہے کہ جب 4 منٹ گزرتے ہیں تو سورج جو ہے وہ 1 درجہ طے کر لیتا ہے. یعنی 360 درجے اس نے 1440 منٹ میں طے کیے نا, تو 1 درجہ کتنی دیر میں طے کرتا ہے؟ 4 منٹ میں. تو یہ 4 منٹ میں سورج مشرق سے مغرب 1 درجہ طے کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور 4 منٹ میں سورج طے کرتا ہے مشرق سے مغرب, اور چاند کیا کرتا ہے 1 منٹ میں 0.5 دقیقے ادھر کو جاتا ہے. اب 4 منٹ میں کتنا جائے گا؟ یعنی یہ 1 منٹ تھا نا, تو 2 دقیقے ہو گیا جی. تو 2 دقیقے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس؟ فی 4 منٹ چاند جو ہے وہ سورج سے ہٹے گا مشرق کی طرف. چونکہ مغرب سے مشرق حرکت ہے. یہ تھوڑا سا حساب تھا جو ذرا آپ کو مشکل لگا شاید. بہرحال اس کی تصویر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. اب آ جاتے ہیں اینڈ پوائنٹ والی بات جو کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فرض کریں اصول کیا ہے کہ 10 درجے پہ چاند نظر آتا ہے, تو 10 درجے نہیں تھا, چاند کتنا تھا؟ 9 درجے اور 59 دقیقے کے پہ تھا ایک شہر کے ایک طرف. یعنی سمجھ لیں کراچی کے اس کنارے پہ چاند جو تھا 9 درجے اور 59 درجے پہ تھا, دقیقے پہ تھا. 9 درجے 59 دقیقے پہ سورج اور چاند کا آپس میں فاصلہ تھا. اب کیا ہے کہ کراچی کے اس مشرقی کنارے پہ چاند نظر آنا نہیں چاہیے چونکہ 10 درجے سے کم ہے. اب 4 منٹ میں بعد جب 4 منٹ گزریں گے تو یہ 2 دقیقے اور چاند کیا ہو جائے گا؟ اس کا بڑھ جائے گا, 2 دقیقے وہ طے کر لے گا. تو یہ 2 دقیقے اس میں اگر آپ جمع کر دیں جو کہ صرف 4 منٹ میں طے ہوئے,
اور اب کیا ہو جائے گا, یہ 10 درجے اور 1 دقیقہ ہو جائے گا. اب یہ چاند قابل رؤیت ہو گیا. یعنی وہی ایک ہی بڑا سارا ضلع آپ لے لیں, ایک طرف سے اس طرف, تو کیا ہوگا کہ ایک شہر کے ایک کنارے پہ چاند قابل رؤیت نہیں ہو رہا, اور دوسرے یعنی اختلاف کی اگر آپ بات کریں تو اتنے تھوڑے سے فاصلے پر بھی اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آنے کے لیے, یعنی یہ جو اصول بنائے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب چاند نظر آئے گا, یعنی اختلاف کہاں کتنے فاصلے پہ پایا جاتا ہے. تو آپ نے ایک مثال دے کے یہاں پہ سمجھائی کہ اتنے کم فاصلے پر بھی جب صرف 4 منٹ میں ہی جو سورج طے کر رہا ہے, اس میں کیا ہوگا, ایک شہر میں چاند نظر آ رہا ہوگا اور دوسرے پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو اب یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اتنے کم پہ. تو یہ کہ ایک جگہ نظر آئے دوسری جگہ پہ نہ آئے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ نظر آئے تو ہزاروں کلومیٹر دور بھی نظر نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ نظر آئے تو ایک جگہ پہ نظر نہیں آیا تو چند کلومیٹر دور جو ہے, مثلا 100 کلومیٹر دور ہی نظر آ جائے, تو یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تو جہاں چاند نظر آئے گا وہاں پر ہی مانا جائے گا, جہاں نہیں نظر آئے گا وہاں پہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی فاصلہ کتنا ہو کہ کتنے فاصلے کی باؤنڈری ہم بنا لیں, تو اس کا کوئی اصول نہیں ہے. کم سے کم یہ فاصلوں پر بھی اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہ امام اہل سنت جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس رسالے میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کل ہم اوقات نماز کے کیلنڈر بنائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بنانے کا مطلب میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لے. اچھا, ایک کتاب ہے توضیح التوقیت, جی سٹوری, اوہ سوری خوشخبری کہہ رہے ہیں, سنائی نہیں آپ نے. قبلہ مفتی صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی, دستبوسی کی سعادت بھی حاصل ہوئی, تو ماشاءاللہ بڑا سکون بھی ملا, اور کہہ لیں کہ قبلہ مفتی صاحب خوش بھی تھے الحمدللہ, اور کہہ لیں کہ ان سے ٹائم ہم نے جو ہے وہ میں نے لیا ہے. جس دن ہمارا کورس ختم ہوگا اس سے اگلے ہی دن یعنی بدھ والے دن انشاءاللہ ہماری تقریب تقسیم اسناد ہوگی. ٹھیک ہے, اور جن کی حاضریاں, چونکہ حاضریوں کی بنیاد پہ ہم یہ اسناد دیں گے, تو آپ جن کی حاضریاں شارٹ ہوں گی وہ ان سے ذرا ہمیں معذرت کرنی پڑے گی کہ ان کو سند نہیں ملے گی. اچھا, اب یہ سوال ہے کتنی کم ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کا اعلان ہم کریں گے 14ویں دن, اور آپ کے نام بھی آپ کو بتائیں گے, اور اعلان بھی کریں گے کہ ہم نے جو طے کیا ہے انتظامیہ نے, یا جو کورس کر رہے ہیں, کہ اتنی حاضری والوں کو اسناد دے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم 14ویں دن اعلان ایک دن پہلے کر دیں گے کہ کن کن کو اسناد ملیں گی, کن کن کو نہیں ملیں گی. تو پھر اگر کسی, اور معیار کیا بنایا ہے ہم نے, وہ معیار بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس معیار کے مطابق حاضریوں میں ہم نے 15 حاضریوں والوں کو دے رہے ہیں, کہ 14 والوں کو دے رہے ہیں, کہ 5 والوں کو دے رہے ہیں, کہ 10 والوں کو, کہ 7 والوں کو, کہ آخری 5 والوں کو, کہ جو آخری 5 دن آئے بس ان کو دے دیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ معیار بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, ایک کہہ لیں کہ آپ کا یہ کورس ایک مثالی کورس ہے الحمدللہ. یعنی لوگ حیران ہیں, یار اتنے لوگ 300-400 بندہ روزانہ نئی آ رہا ہے, علم دین سیکھ رہا ہے, اور اتنا مشکل علم سیکھ رہا ہے. تو حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ ماشاءاللہ آپ کے جو ہے نا, آپ کی بہت تعریفیں اور دھومیں بھی بہت پڑی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو جو میں نے توجہ آپ کی دلانی تھی وہ یہ ہے کہ بدھ والے دن تقسیم اسناد ہوگی. اس دن آپ نے نہا کر اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرے ہو کے, وہ آپ نے ابھی سے اس کی تیاری کر لینی ہے کہ میں نے کون سے, اب دیکھیں نا تصاویر بن رہی ہوں, قبلہ مفتی صاحب ہوں, اور کسی کے وہ بال ادھر کو جا رہے ہیں, کپڑے میلے ہیں, یا وہ تیاری نہیں ہے. تو میں اتنے دن پہلے, یعنی آج آپ کو اناؤنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس دن آپ نے کیسے آنا ہے وہ کرے. پروگرام مختصر ہوتا ہے, کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا. پروگرام میں تلاوت ہوگی, نعت ہوگی, اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا. اب قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ 2 منٹ کا بیان کریں یا 2 گھنٹے کا بیان کریں. ٹھیک ہے نا, وہ مہمان ہیں, بلکہ ہم جو ہیں تو کہہ لیں کہ وہ ان پہ ہوگا. تو وہ جو ہی بیان ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا, تقسیم اسناد ہو جائے گی. مختصر سا پروگرام ہوتا ہے, یہی 1.5 گھنٹے, اسی کے مطابق آپ جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے لیے آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ, وہ اب بعد میں کریں گے, ٹائم ہوگا.